بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، لوکل ویوز ٹی وی کے پروگرام آج کی بات سعید نظامی کے ساتھ میں خوش آمدید. ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اسمبلیوں کے ارکان کو فرض شناس اور باکردار بنا دے. آمین. ہماری حکومت کے 4 ترجمان پنجابی فلم 4 خون کے پیاسے کے کچھ کرداروں کی طرح اپنے کرداروں کو پیش کرتے نظر آتے ہیں. میری مراد ہے فردوس عاشق امان، فواد چودھری، مراد سعید اور شیخ رشید. فواد چودھری تو اب باقاعدہ فائٹرز کا رول بھی پلے کرنے لگے. ان چاروں کی کوشش رہتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخی اور کشیدگی کبھی کم نہ ہو پائے، اور خاص طور پر شیخ رشید اور فواد چودھری جو کہ دونوں شاہ رنگیلا کے 2 عیاش مزاج جانشین بھی ہیں، مگر انہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی فرصت اور وقت نہیں ملتا، کیونکہ ان دونوں کا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخی اور کشیدگی اگر کم ہونے لگے تو ان پر تیل ڈالنے کا ہے، اور دوسروں کی عزت اور گریبانوں کو تاکنے اور گھسیٹتے رہنے میں وہ اتنے مصروف عمل رہتے ہیں کہ خود پر ان کی توجہ دینے کا وقت ہی ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ اس پر طرفہ تماشا کہ وہ اپنی ہر بات اور ہر عمل کو ٹھیک اور جائز بھی سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کے کردار و گفتار کو لوگ جو ہے سن کر اور دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دیکھنے والے شرم اور افسوس محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اب نئے سال کے آغاز پر بہترین اسمبلی سیشن کا آغاز ہوا. اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر بڑا بہترین ماحول پایا گیا. سب نے کثرت رائے سے منظور کیا، اور امید ہونے لگی کہ اب ایوان اپنی صحیح سمت چلے گا اور کچھ مسائل کی حل کی طرف پیش رفت ہوگی. اور یہ پیش رفت ہوئی بھی. یعنی آج اسمبلی میں 6 بل پیش کیے گئے، 5 منظور کر لیے گئے، مگر ان ترجمانوں کو یہ ماحول پسند نہیں آ رہا، اور انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تلخی کو کچھ ہوا دے لیں. آج رانا ثناء اللہ اسمبلی میں قرآن پاک ساتھ لے کر آئے. انہوں نے قرآن پاک پر اپنی جو ہے وہ صفائیاں بھی دیں، اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کے جھوٹ بولنے والوں کے لیے کہا کہ ان پر خدا کا قہر نازل ہو. یعنی یہ بد دعا جو ہے وہ ان کے منہ سے نکلی، جو مراد سعید کو بہت بری لگی. انہوں نے کہا کہ انہیں قرآن جو ہے وہ لے کر نہیں آنا چاہیے تھا. قرآن جو ہے وہ پڑھنے اور عمل کرنے کی وہ کتاب ہے جو مسلمان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور ہماری اسمبلی کا سیشن قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے ارکان اسمبلی کے گفتار و کردار کی، تو ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان میں سے ہر ارکان جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ہر رکن اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے، اور وہ جو بات کرے قرآن پاک کو کی موجودگی میں ان کو احساس رہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے گریز کریں گے، وہ سچ بولیں گے، اور انہیں اپنا کردار و افعال کو صحیح جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ ترغیب ملے. چونکہ قرآن کو دیکھ کر جھوٹ بولتے ہوئے کم از کم ہر مسلمان جو ہے وہ ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ مجھے اس لمحے جو بھی کہنا ہے سچ کہنا ہے، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا. مگر یہاں تو صورتحال ہی اور ہے. شیخ رشید صاحب کو دیکھیے،
انہوں نے آج کے اپنے بیانوں میں جو روش اختیار کی ہوئی ہے وہ بالکل پنجابی جو ہے وہ ڈائیلاگوں والی ہے کہ پرویز خٹک کے پاس ایک تعویذ ہے، وہ تعویذ لے کر اسمبلی میں آتے ہیں تو ان تعویذ کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ بھاگی بھاگی ان کی طرف چلی آتی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ اس پر آمین کرتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کنے کنے جانا ہے بلو دے کر۔ کبھی وہ بلاول بھٹو کو بلو رانی کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کوئی اچھائی کی نہیں ہے، یہ تو وہ ماحول پیدا کرنے والے ترجمان ہیں جو کہ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا پیریڈ، اپنا دورانیہ پورا کرے، یا اپوزیشن اور حکومت باہم مل کر اسمبلی کو آگے چلائے، اور اس ماحول کو ٹھیک رکھتے ہوئے دونوں جو ہے وہ ارکان اسمبلی کے وجود میں آنے کے مقاصد کو وہ حاصل کر سکیں اور قوم کے مسائل حل ہوں۔ اب یہاں نامعلوم عمران خان صاحب کی نظر جو ہے وہ ان کے ان بیانیوں کو اور کرداروں کو کن حوالوں سے اور کس نظر سے دیکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کرداروں کو اور ترجمانوں کو اپنے بیانوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے انداز و اطوار کو بدلنا چاہیے، اور قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے باہم اعتماد کی فضا پیدا کیے جانے کا ماحول بنانا چاہیے، اور خوشگوار ماحول کے ساتھ اسمبلی سیشن کی کارروائیاں مکمل کر کے جو 1.5 سال تک کچھ بھی نہیں ہو پایا ان 1.5-2 سالوں کی جو کمی کو پورا کیا جائے اور نیا پاکستان بنانے کا خواب پورا کیے جانے کی طرف پیش رفت ہو سکے۔ اللہ حافظ۔